بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ ناظرین، آج ہم ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور اس گفتگو کا تعلق ہر گھر سے ہے، ہمارے معاشرے سے ہے، اسلام کے قوانین سے ہے، عصر حاضر کے قوانین سے ہے اور بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ ان کا بڑا گہرا ایک تعلق ہے۔ اور وہ بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو وراثت کے قوانین ہیں ان پر آج ہم بات کریں گے۔ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں، اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اسلام میں تمام مسائل کا حل موجود ہے، لیکن جب اس حل کی بات آتی ہے تو اس وقت پھر ہم اپنی روایات پہ چلے جاتے ہیں، اپنی ثقافت پہ چلے جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں زندگی اور موت کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ جو ہی ہمارے بزرگ اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، اس کے بعد گھروں میں تعزیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دنوں بعد جائیداد کی جب بانٹ کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مرد سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، خواتین کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور بہنوں کی طرف دیکھ کر یہ بات کہی جاتی ہے، تم تو اب اپنے گھروں کی ہو چکی ہو، تمہارا اب کیا ہے؟ دیکھو مشکل وقت میں بھائی کام آتے ہیں، کل خدا نہ خواستہ اس گھر میں تمہارے ساتھ کچھ ہو گیا تو تمہارا سہارا کون بنے گا؟ تمہارے بازو کون بنیں گے؟ تمہارے یہ بھائی ہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر کبھی محبت کے نام پر، کبھی غیرت کے نام پر، کبھی جائیداد گھر سے باہر جانے کے طعنے دے کر ان سے ان کی جائیداد لے لی جاتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر اور خصوصاً بر صغیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مختلف قسم کے ایسے گھناؤنے رواج موجود ہیں کہ خواتین کی بعض اوقات شادیاں ہی نہیں کروائی جاتی۔ اور کبھی اس ملک کے اندر ہم نے یہ دن دیکھا کہ قرآن کے ساتھ شادیاں اس وجہ سے کروا دی گئیں کہ کہیں جائیداد گھروں سے باہر نہ چلی جائے۔ اور یہ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج اس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا کہ گزشتہ دنوں ایک فیصلہ آیا عدالت کی جانب سے جس میں کہا گیا کہ خواتین کے جو حق وراثت ہیں اس کو کسی صورت میں آپ مسخ نہیں کر سکتے، اسے چھین نہیں سکتے۔ تو اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے، لیکن لیے ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں ہمارے، ایک بڑا خوبصورت پینل موجود ہے۔ ہمارے پہلے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب، سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں شریعہ اکیڈمی اسلامک یونیورسٹی کے اور سابق سیکرٹری رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں درس و تدریس کی ذمہ داریوں سے سر انجام دے رہے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور اس کے جو اطلاقی پہلو ہیں اور صبح و شام ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، تو آج ہماری رہنمائی کریں گی محترمہ نرجس سلطانہ صاحبہ، وکیل ہیں، ان کی اپنی ایک لاء فرم ہے۔ بہت شکریہ نرجس صاحبہ آپ یہاں پر آئی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ تھوڑا سا ذرا اس گفتگو کی بنیادوں کے لیے بتائیے گا کہ قرآن مرد اور عورت جب اس کی وراثت کی بات کرتا ہے تو کیسے اس کو ڈسپلے کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں صبوح صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم وراثت کے حوالے سے اس نے ایک پورا تفصیلی ضابطہ دیا ہے۔ یہ ان چند امور میں سے ہے جن میں قرآن نے خود تفصیل دی ہے۔ صحیح۔ اور سورۃ النساء میں خصوصاً آیت 11 ہے، 12 ہے، آیت 33 بھی ہے، آیت 176 بھی ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ان سے متعلق بہت ساری احادیث بھی ہیں۔ تو قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ پوری تفصیل دی گئی ہے۔ وہ رثا کی قسمیں بتائی گئی ہیں، ان میں درجے متعین کیے گئے ہیں، کس کا حق پہلے آئے گا، کس کا بعد میں آئے گا، کس کا کتنا حصہ ہوگا، وہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اہم بات یہ ہے، اور اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے، تمام مذاہب فقہ کا، کہ جیسے ہی بندے کی موت واقع ہو جائے اس کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اس مال پر، اور اس کے ورثاء کا حق قائم ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو تو اس کی بھی کچھ حدود ہیں، ان حدود کے اندر، ان شروط کے اندر وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اگر اس کے ذمہ کچھ قرض وغیرہ ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد جو باقی ترکہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس پر وراثت کے احکام کا اطلاق ہوگا۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یوصیکم اللہ کے الفاظ سے یاد کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، فریضۃ من اللہ کہا ہے، اللہ کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے، حدود اللہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہیں کرنا۔ اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ فقہا اس کو حق اللہ کہتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں تو حق اللہ اور حق العبد کی تقسیم اس طرح کی جاتی ہے کہ جیسے نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ فقہا اس کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں، حق اللہ
سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے یہ وہ حقوق ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں اور جن کو کوئی چھین نہیں سکتا. یہ ان ایلینیبل رائٹس کا جو تصور امریکی جورسپروڈنس میں پایا جاتا ہے تقریباً وہی بلکہ اس سے زیادہ قوی تصور مسلمانوں کے ہاں حق اللہ کا ہے کہ اللہ نے جو حق مقرر کیا ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا. یہ اسلام کا اصل میں ہے تصور وراثت. اور اس میں ایک بات کا میں آخر میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت مال کا ارتکاز پسند نہیں کرتی. اس نے زندگی میں آپ کو بہت سارے آپ پر فرائض عائد کیے ہیں. آپ نے والدین کے حقوق ادا کرنے, بچوں کے کرنے, رشتہ داروں کے کرنے, آپ پر ریاست کا حق ہے وغیرہ. پھر بھی اگر کچھ چیزیں جمع ہو جائیں تو جیسے ہی بندے کی آنکھ بند ہو جائے شریعت کہتی ہے اب وراثت کے ذریعے تقسیم کر دو, تاکہ یہ دولت کی گردش معاشرے میں چلتی رہے, ایک جگہ اکٹھی نہ ہو. وراثت اس کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے. صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اچھا مفتی شکیل صاحب, کیونکہ مردوں کو تو وراثت مل ہی جاتی ہے, نہ بھی ملے ان کو یہ اختیار ہے, طاقت ہے ان کے پاس کہ وہ چھین لیتے ہیں, اپنا حق لے لیتے ہیں. خواتین کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی کجی پائی جاتی ہے اور طرح طرح کے بہانے, جیسے میں نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں بتایا, ان کو اس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا ہے اور عورتوں سے پہلے ہی معاف کروا دیا جاتا ہے, اور مطلب ان کا ذہنی طور پر بالغ ہونا بھی قبول نہیں کیا جاتا. وہ چھوٹی سی بچی ہے 9 سال کی, 6 سال کی, اس سے کہا جاتا ہے بس لکھ کے دے دو, وہ دے دیتے ہیں. لیکن اسلام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ بڑا فوکس, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ حق اللہ ہے, یہ اللہ کا حق ہے. جس طرح نماز اللہ کا حق ہے, روزہ اللہ کا حق ہے, زکوٰۃ لوگوں کو دینا اللہ کا حق ہے, اسی طرح یہ اللہ نے کہا کہ یہ حق ہیں, تو یہ حق آپ نے دینے ہیں ہر صورت میں. آپ نمازیں پڑھیں اور ساتھ اللہ کے حق نہ دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو عورت کی وراثت کی اہمیت ہے یہ کیا ہے اسلام کی تعلیمات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں تھوڑا سا اسلام سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اسلام سے پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ نہ یہ کہ صرف عورت کو اس کا حق وراثت نہیں دیا جاتا تھا, بلکہ عورت خود وراثت میں تقسیم ہوتی تھی. پھر اس کے بعد آسرن کا دور آیا تو اس کے اندر بھی عورتوں کو نہ صرف یہ کہ وراثت نہیں دی جاتی تھی, بلکہ ان کے جو معاشی حقوق تھے وہ بھی ان کے اس قدر جس قدر اسلام نے دیے ہیں اس طرح وہ نہیں تھے. طلاق کا حق اور اس طرح دیگر چیزیں کافی ساری اس طرح کی ہیں کہ عورت کو ایک طلاق دی جاتی, پھر جو کیا جاتا, پھر طلاق دی جاتی, تو اس طرح عورت رلتی رہتی. پھر اسلام نے طلاق کے ذریعے سے باقاعدہ عورت کو حق دیا کہ اگر وہ مطلب ہے کہ 3 طلاقیں دی جائیں تو پھر اسی طرح اس کو بھی دیا کہ اگر وہ خود طلاق لینا چاہتی ہے تو اس کے بھی کچھ خلا اور اسی طرح اس کو حق دیے. پھر اسی طرح مہر کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَآتُوا صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, کہ ان کے جو مہر آپ نے ادا کرنا ہے وہ بھی آپ نے خوش دلی سے ادا کرنا ہے. پھر اس کے بعد جب وراثت آئی تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر جس قدر تفصیل کے ساتھ وراثت کو بیان کیا گیا ہے, یعنی اس کے صرف اصول نہیں دیے گئے بلکہ اصول کے ساتھ ساتھ اس کے جزیات کو بھی ذکر کیا گیا ہے. پھر عجیب بات یہ ہے کہ عورت کے جتنے بھی حقوق ہیں, آپ دیکھیں کہ کل ذی الفروض جن کے حصے شریعت نے متعین کیے ہیں وہ کل 12 ہیں. 12 میں سے 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اس میں سے بیوی ہے, بیٹی ہے, پوتی ہے, اور 3 طرح کی جو بہنیں ہیں, چاہے وہ ماں اور باپ شریک ہوں, چاہے باپ شریک ہوں یا صرف ماں شریک ہوں, ان کے الگ سے حقوق دیے. پھر آخر میں ماں کا حقوق دیا, پھر اس کے بعد دادی کے. تو اتنی تفصیل کے ساتھ جو ہے پھر آگے اسبا بھی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو وراثت کا میں حق متعین تو نہیں ہوتا, لیکن جو بچ جاتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے, جن کو ہم اسبا کہتے ہیں. ان کی 3 قسموں میں سے ایک قسم جو ہے وہ مرد کی ہے اور 2 قسمیں جو ہیں وہ عورتوں کی ہیں. تو اسبات کے اندر بھی 2 قسمیں ان کی ہیں, اور ذوی الفروض میں سے بھی جن کے حصے متعین ہیں ان میں سے 12 میں سے 8 جو ہیں وہ عورتیں ہیں. اور پھر جزوی تفصیلات بھی قرآن کریم نے بیان کی ہیں کہ فَلَهُنَّ الرُّبُعُ, اگر ان کی اولاد ہے تو اگر اولاد موجود ہے تو پھر 8واں حصہ ملے گا. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, اگر اولاد نہیں ہے تو فَلَهُنَّ الرُّبُعُ. اس طرح تفصیل سے بیان کیا. اور پھر بیٹی کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ, اگر ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا. وَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ, ٹھیک ہے. اگر عورتیں جو ہے وہ 2 سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو 2/3 ملے گا. ان عورتوں کے اندر جب بیٹی بھی آتی ہے, پوتی بھی آتی ہے, بہنیں بھی آتی ہیں, 4 طرح کی عورتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اتنے وَلِلنِّسَاءِ بار بار کہا. پھر اسی طرح تو اتنی جزوی تفصیلات کے ساتھ جس طرح قرآن کریم نے عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے, شاید ہی کسی مذہب کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہو. تو اس لیے قرآن کریم میں اس کی بہت اہمیت ہے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ فریضۃ من اللہ بھی کہا کہ اللہ کے یہ فرض ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے, دینا چاہیں تو دے دیں, اختیاری ہے, آپشنل, ایسا نہیں ہے.
بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ضروری ہے۔ پھر اس وراثت کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو حق نہ دیا جائے تو اس کے بارے میں کتنی وعید ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن کریم کے اندر بھی ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہیں کہ اس کو عقل بالباطل کہا گیا۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی زمین کو ایک شبرن ایک بالش دبا لیا تو قیامت کے دن اس کو جو ہے وہ 70 جو ہے وہ مطلب زمینیں جو ہے نیچے اس کا دنسا دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی غماز ہیں اور اس بات کو تاکید سے بیان کرتی ہیں کہ عورت کا جو ہے وہ حق دیا جانا چاہیے۔ باقی یہ رہے گی بات کہ حق کیوں نہیں دیا جاتا، اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ کچھ ہماری معاشرتی وجوہات ہیں، کچھ ہماری قانونی وجوہات ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ہماری آگاہی جو ہے اس کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے نہیں دی جاتی۔ تو یہ اگر چیزیں اگر ہم ان پہ قابو پا لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ سپریم کورٹ کا جو نومبر کے اندر فیصلہ آیا تھا 2025 میں، پھر جولائی کے اندر ابھی آیا ہے، پھر اس کے بعد پنجاب حکومت کی طرف سے بھی جو پراپرٹی ایکٹ ہے اس کے اندر بھی کچھ، تو بنیادی چیز جو ہے وہ ہم اس جو ہے وہ آگاہی ہو کہ قرآن کریم نے عورت کو حق دیا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے لحاظ سے تو ابھی جو مطلب ترجمہ قرآن پاک جو ہے شامل کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے معلم قرآن کو شامل کیا گیا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے عورت کو کم از کم یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا حق جو ہے قرآن کریم نے ہمیں کیا دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارا نصف ہے، ہمارا ربع ہے، ہمارا سمن بنتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ قانون کے ذریعے سے وہ اپنے حق کو حاصل کر سکتی ہیں، امپلیمنٹ کریں گے، جی قانون نافذ کرے گا وہ کہ اس ہاں۔ کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے رہی ہے، لیکن اللہ کی عدالت نے ایک فیصلہ جی 1400 سال پہلے قرآن حکیم کی صورت میں ہمیں دیا، اور ہم صبح و شام ہماری خواہش یہ ہوتی ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، اور یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے گا، ہماری بخشش کرے گا، لیکن وہ شخص یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ معاف نہیں کروں گا۔ اچھا نرجس سلطانہ صاحبہ، مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ آپ عدالتوں میں ہوتی ہیں، صبح و شام آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، وہاں جو سنیریو ہے وہ کیا ہے، وہ جو تصویر ہے اس کی تفصیل ہمیں بتائیں۔ دیکھیں عدالت میں تو یہ ہے کہ بہت کم عورتیں عدالت کا رخ کرتی ہیں۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک مت بنی ہوئی ہے صحیح، کہ بہنوں کو ہم نے کیونکہ جہیز دے دی ہے لہٰذا وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حالانکہ جب کہیں بات ہوتی ہے تو ہم اب ڈفرینٹ جگہوں پہ جہاں پہ ہم جاتے ہیں ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ جہیز نہ دیں، وہ تو آپ صرف اپنی ناک بچانے کے لیے معاشرے میں اپنا ایک صاحب حیثیت اپنے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کرتے ہیں۔ آپ ان کو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اور قرآن کے مطابق جو ان کا قانونی شرعی حصہ بنتا ہے آپ جائیداد میں ان کو وہ دیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ والا ان پڑھ لوگوں تو چھوڑیں، آپ گاؤں وغیرہ کو تو چھوڑیں، میں اس وقت جو کیسز ڈیل کر رہی ہوں سب سے زیادہ میرے پاس قابل افسوس بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے اور بہت جن کو آپ ہائی سوسائٹی والا گنتے ہیں ان کی بچیوں کے کیسز ہیں جس میں والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انہوں نے کوئی اس بارے میں خیال نہیں کیا۔ ہم ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمارے مرنے کے بعد وراثت کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک بندے کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو کیوں نہیں ایجوکیٹ کرتے کہ تمہاری بہن کا بھی جائیداد میں اسی طرح سے حصہ ہے جیسے تمہارا حصہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں ایک کیس ڈیل کر رہی ہوں، میں نام مینشن نہیں کروں گی کیونکہ بہت پرومیننٹ فیملی ہے، اس میں ایک سو کالڈ وصیت بنائی گئی ہے، اور وصیت بھی ایسے ہے کہ جس پہ کوئی اس کے انگریڈینٹس جو اسلامکلی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوتی، یہ سب کو پتہ ہے، فقہ حنفی کے پیروکار ہیں موسٹلی لوگ، وارث کے حق میں وصیت بنائی گئی اور صرف بیٹیوں کو نکالنے کے لیے وہ ایک جعلی وصیت بنائی گئی، اور بہنیں بیچاریاں رل رہی ہیں عدالت میں۔ اب جس فیصلے کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ کہ وہ بہت اچھا ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، لیکن آپ ایک چیز کو دیکھیں کہ ایک عورت کو اپنا حق لینے کے لیے 71 سال لگے، 71 سال میں سپریم کورٹ میں وہ فیصلہ ہوا، 55 میں وہ صاحب کی ڈیتھ ہوئی، ان کا وراثت کا جس دن انتقال ہوا اسی دن ایک ہبہ نامہ بھی رجسٹرڈ ہوا۔ میرا پنجاب سے تعلق ہے، مجھے پتہ ہے کہ جیسے ہی کسی بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے ساتھ ہی ایموشنلی وہ بہنوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ ایک انہیں خوف ہوتا ہے کہ جی ہمارے جنازے کون پڑھے گا، ہمیں عید شب برات پہ کون پوچھے گا، ہمارے بھائی نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہمارے سسرال میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ ابھی میں ریسنٹلی اپنے ایریے میں گئی تو ایک اماں جی تھیں، 80+ ان کی ایج ہے، اور ان کے بھائی نے پچھلے ان کے والد صاحب کی ڈیتھ کو 50 سال ہو چکے ہیں، وہ زمین دبائی ہوئی ہے، اور جب میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنا حصہ لیں، آپ بے شک سے خیرات کر دیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ وہ پہلا بارش کا قطرہ تو بنیں، آپ اپنا حصہ تو لیں۔ تو ان کا سب سے بڑا جو ایک آرگومنٹس تھا وہ یہ تھا
کہ نہ ہمارے خاندان میں پہلے کسی نے لیا، ہاں یہ والی بات نہ بہت میں common، آئندہ کوئی بہت لوں گی. common۔ جی تو سب سے زیادہ جو ہے اویئرنیس کی کمی ہے. ہم اللہ اللہ تو بہت کرتے ہیں، نمازیں بہت پڑھتے ہیں، ہم خیرات بھی بہت کرتے ہیں، لیکن وہی جسٹس صاحب والی بات ہے کہ بہنوں کو آپ حصہ دیں، اس کو خیرات یا بخشش سمجھ کے نہ دیں، آپ ان کا حق سمجھ کے ان کا انہیں حق ہے ان دیں. کا۔ جی جو ہم نہیں دیتے، مطلب ہم ہر طریقے سے جعلی ہبے نامے بنائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ اس میں جو رول پلے کرتا ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. اچھا، اگر کوئی عورت آ جائے عدالت میں، سب سے پہلے تو وکیلوں کی فیس کے پیسے نہیں ہوتے اس کے پاس، پھر اس کو اتنا خوار کیا جاتا ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، اگر قرآنک سسٹم کو یا شریعہ کو ہم فالو کریں تو یہ ساری چیزیں نہ ہوں. ایک بندے کا انتقال ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی جائیداد اس کے وارثوں کے نام منتقل ہو جائیں. اب وہ اس کے بعد ریونیو ریکارڈ کیسے لے؟ یہ پٹواری حضرات، یہ باقی ان کو چکر لگوا کے پہلے یہ خوار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور آپ چیز دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، نیچے سے سول جج صاحب نے، ڈسٹرکٹ جج صاحب نے اور ہائی کورٹ نے ان بیبیوں کے خلاف کیس کا ڈیسیژن دیا تھا جو 71 سال بعد روشن کیس میں سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا. تو سب سے جو بہتر بات ہے یا سب سے مجھے معلوم نہیں وہ جو خاتون ہیں وہ زندہ ہیں؟ نہیں، وہ فوت ہو چکی ہیں. وہ ایک اصل میں والدہ اور 2 بیٹیاں تھیں، اور ان کا حصہ جو ہے وہ بھائیوں نے اپنے نام لگوا لیا تھا کہ انہوں نے ہمیں بے زبانی، وہ ہبہ زبانی کر دی ہے. حالانکہ ہبہ زبانی کی کوئی اہمیت نہیں، اس میں کئی ججمنٹس ہیں کہ اگر کوئی خاتون کسی کو جائیداد دے رہی ہے تو انڈیپینڈنٹ اس کی رائے ہونا ضروری ہے. گزشتہ دنوں بھی ایک جگہ پہ انہوں نے مجھے بلایا تھا تو میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ جیسے یہ ایک پانی کی بوٹل ہے، یہ آپ میرے ہاتھ میں دیں، اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گی میں نے اپنے بھائی کو دینی ہے، بہن کو دینی ہے، میں نے اپنے شوہر کو دینی ہے، کس کو دینی ہے. آپ نے بوتل اپنے قبضے میں رکھی ہے اور آپ مجھے یہ آپ نے مجھے تحفہ دے دی، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے تحفہ دے دیا یا آپ نے مجھے وہ بے کر دی ہے. وہ جو بے کرتے ہیں اس کی جو کنسیڈریشن ہوتی ہے، اس کی جو پیمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی. اور یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کو، عدالتوں کو، سب کو پتہ ہے. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ عدالتوں کی بیسک جو بنیاد ہے نا، اس کو درست کرنا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ تک یہ معاملہ جائے نا، سمری پروسیڈنگ ہو، نیچے ٹرائل کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو جائے کہ کوئی بندہ جو الیج کر رہا ہے کہ میری بہن نے یا میری ماں نے یا میری کسی بھی مطلب جو خاتون رشتہ دار ہے اس نے مجھے یہ چیز دے دی ہے، تو اس کا کیس اسٹریٹ اوے خارج کیا جائے، خاتون کے نام پہ منتقل کی جائے، اس کو قبضہ دیا جائے، اس کے بعد وہ دیتی ہے اس کو اس کی مرضی ہے، جی جس کو چاہے اس کے پاس چیز تو موجود ہو نا، اس کے بعد وہ اس کے ہاتھ میں دینا پہلے، پھر آپ اس سے لیں. پھر اس سے لیں. بہت شکریہ، بہت ہی اہم پوائنٹ ہیں، لازمی یہ ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں. اور قرآن کی ایک آیت جب آپ بتا رہے تھے میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے واضح احکامات کا انکار کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہیلے اور بہانے تلاش رہے ہیں. تو یہ تو اصل میں دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں نا. یہ جو جعلی وصیتیں بنائی جا رہی ہیں، اب ہم نے تو ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ ایک صاحب اپنے فوت شدہ والد کا ہاتھ پکڑ کے اس کا تھم، اس کا انگوٹھا جو ہے وہ لگوا رہے ہیں. تو اچھا وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کیسے ٹھیک ہوگا، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، ملک کو کیسے بہتر کرنا ہے. تو ایسے ایسے لوگ بھی ہماری سوسائٹی کے اندر پائے جاتے ہیں. اور یہ جو جعلی وصیتوں کا ایک پورا دھندا کاروبار چل رہا ہے اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عدالت میں قرآن سر پہ رکھ کے جھوٹی گواہی دی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی، مطلب جس قرآن میں لکھا ہوا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اس قرآن کو سر پہ اٹھا کے جھوٹی گواہیاں وہاں پر دے رہے ہوتے ہیں. ناظرین، بہت ہی اہم گفتگو ہے اور اس گفتگو کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنی سوسائٹی میں ان موضوعات کو زیر بحث لانا چاہیے. یہ ہمارے معاشرے کے زندہ مسائل ہیں، ان پر ہمیں بات کرنی چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلام اور آئین پاکستان خواتین کو وراثت کے حقوق دیتا ہے. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو حق دیا، ہم نے نہیں دیا، یہ اللہ نے حق دیا ہے. اور ہم اللہ کا جو دیا ہوا حق اگر ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، اس فریق کے حوالے نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قبضہ گیر ہیں، ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہم غاصب ہیں. اور ہمیں اسی نام سے یاد رکھا جائے گا کہ ٹھیک ہے لوگ شاید زبانوں سے نہ بول رہے ہوں لیکن آپ نے غصب کیا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا، یہ 70-71 سال ہو گئے، یہ ہمارے معاشرے کی وہ تلخ سچائیاں ہیں کہ جن کو ذکر کرتے ہوئے انسان کا جسم کانپتا ہے کہ وہ لوگ
انصاف کی تلاش میں قبروں میں چلے گئے، ان کو انصاف نہیں مل سکا۔ تو میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا، ایک تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ انصاف کیوں تاخیر ہوتا ہے؟ یہ کوئی اتنا یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے، کیوں اتنی تاخیر ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں ایسی کیا خاص بات کر دی جس کو تاریخی کہا جا رہا ہے؟ جی بہت خوب، دونوں سوالات بہت اہم ہیں۔ البتہ ایک ایشو تھوڑی دیر پہلے آپ کی گفتگو میں زیر بحث آیا، میں اس پر بھی ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ذکر کیا کہ زندگی میں حصہ دینے کی بات۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی میں تصحیح کرنا چاہوں گا کہ جو ہم وراثت کے حصے کی بات کرتے ہیں وہ حصہ پیدا ہوتا ہے جب بندہ فوت ہو جائے تو اس کے جو باقی رشتہ دار ہیں ان کا حصہ۔ زندگی میں جو دیا جاتا ہے وہ تو ہبہ اور تحفہ جس کو ہم کہتے ہیں گفٹ کہتے ہیں، اس کے تحت آتا ہے۔ اس کے متعلق اسلام کی تعلیمات مزید سخت ہیں۔ اولاد میں جب آپ اولاد میں سے کسی کو تحفہ دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اپنے بچوں میں سے ایک کو دینے کا ارادہ تھا اور آپ کو گواہ بنانے کا اس نے اس کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا باقی بچوں کو بھی آپ یہی دے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ میں ظلم پہ گواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ۔ اچھا، فقہاء کرام کہتے ہیں کہ وراثت میں تو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں، کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے، لیکن زندگی میں جو آپ نے دینا ہے وہ اپنے اولاد میں برابر تقسیم کرنا ہے۔ اچھا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی ضرورت زیادہ ہو، کسی نے خدمت زیادہ کی ہو، وہ آپ اس کے مطابق کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر آپ نے مساوات کو دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ یہ جو زندگی میں جو کچھ دیا وہ تو اپنی جگہ، وراثت کا حق اس سے مستقل الگ حق ہے اور وہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ ہمارے ہاں ظاہر معاشرے میں کچھ معاشرتی روایات بھی ہیں جو رکاوٹ ہیں، ان کی طرف آپ نے بھی بہت خوبی سے اشارہ کیا، مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا اور میڈم نے بھی ان میں سے چند چیزیں ذکر کیں، لیکن کچھ چیزیں ہماری عدالتوں بلکہ ہمارے فاضل جج صاحبان کے فہم کا بھی مسئلہ ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر آپ کا جو یہ 71 سال والا سوال ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر پشاور کا ایک کیس تھا جس میں وہاں آپ بھی جانتے ہیں عام طور پر رواج ہوتا ہے کہ شادی کے وقت جو دولہا ہوتا ہے اس کے پاس اپنی شاید کوئی جائیداد ہو تو عام طور پر جو اس کی بیوی کے لیے مہر کے طور پہ زمین وغیرہ کا کیا جاتا ہے وہ اس دولہے کے باپ کا ہوتا ہے۔ صحیح، اچھا، اگر ٹھیک ہے کہ کوئی بندہ اپنے بیٹے کی بیوی کو کچھ تحفے میں دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں یہ ہوا، اور یہ ایک کیس نہیں، ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن میں بعد میں یہ پرتیں کھلیں سپریم کورٹ میں کہ بھائی وہ جو سسر نے بہو کے نام جو زمین کی تھی وہ تو سسر صاحب کی بھی نہیں تھی، وہ اس کی بیوی کی تھی۔ اچھا، یعنی ایک شخص نے اپنی بیوی کی پراپرٹی اپنے بیٹے کی بیوی کے نام کر دی۔ اچھا، ہائی کورٹ تک معاملہ چلا اور ہائی کورٹ نے اسے جائز قرار دیا، لیکن سپریم کورٹ میں 2020 میں ڈیسائیڈ ہوا ہے، اس میں انہوں نے قرار دیا کہ یہ تو اصل میں انگریزی قانون کا اصول ہے جس کو کوورچر کہتے ہیں۔ اچھا، انگریزی قانون کا ایک اصول تھا کہ شادی کے بعد بیوی کی شخصیت شوہر کی شخصیت میں ضم ہو جاتی ہے اور شوہر کو گویا بیوی کی پراپرٹی پر اس کا پورا اختیار حاصل ہو گیا، تو بیوی کی پراپرٹی وہ جس کے نام کرے اور جیسے اس کے ساتھ تصرف کرے۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ جو مرد کی پراپرٹی ہے وہ مرد کی ہے، جو عورت کی پراپرٹی ہے وہ عورت کی ہے، تو اس کی مالکہ تو وہ خاتون تھیں، آپ اس کی پراپرٹی کسی اور کو کیسے دے سکتے تھے؟ تو فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ بدقسمتی سے ہمارے بعض ججوں کے ذہن میں انگریزی قانون کے اصول ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اسلامی وراثت کا فیصلہ کرتے ہوئے بھی وہ ان اصولوں سے متاثر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اچھا، اب آئیے 71 سال والے سوال پہ۔ یہ بات درست ہے، اس فیصلے میں 71 سال حتمی فیصلے میں لگے، لیکن اس پورے معاملے میں صرف سپریم کورٹ کو ذمہ دار ٹھہرانا شاید مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں نے جب یہ فیصلہ دیکھا، جب اخبارات میں رپورٹ ہوا، پھر میں نے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے فیصلہ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھا تو معلوم ہوا کہ سپریم کورٹ میں فیصلہ 2016 میں CPLA یعنی اس کے خلاف درخواست آئی تھی، تب بھی 10 سال لگے۔ 10 سال کوئی کم مدت نہیں ہے، لیکن اس 10 سال کے لیے آپ سپریم کورٹ کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، اس سے پیچھے تو ہمارے باقی عدالتی سسٹم کا فالٹ ہے۔ اور یہ تنہا نہیں، میں 2002 میں سول جج کے طور پر میں نے کچھ عرصے کے لیے کام کیا، اور صوبہ سرحد کہتے تھے، اس کا ایک چھوٹا سا ضلع چارسدہ میں سول جج کے طور پر، اور کیسز کی تعداد بھی کم ہوتی تھی۔ اچھا، کتنی ہوتی تھی؟ روزانہ اوسطاً 70۔
اچھا یہ جی کم یہ تھی۔ کم ہے، اور یہ 2002 کی بات ہے. صحیح. اب اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی. اسلام آباد میں میڈم بتا سکتی ہیں کہ کیا پوزیشن ہے ڈسٹرکٹ کورٹس میں. تو ایک جج پر جب اتنا کیسوں کا برڈن ہوتا ہے تو عام طور پر ہوتا ہے یہ کہ کیسز آگے چلتے جاتے ہیں. اچھا اس میں قانون میں بھی سقم ہیں، اتنے سارے اس میں کازز آف ایکشن دیے گئے ہیں کہ ان میں کسی بھی مرحلے پر کوئی اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور معاملہ لمبا کھینچ لیا جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں 2012 میں ایک قانون خواتین کی جائیداد کے حق کی پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا. 2019 میں ایک اور بنایا گیا. وہ قوانین بہتر ہیں، لیکن اب ہوتا کیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خاتون کو اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا، کیا جائے تو وہ محتسب کے پاس درخواست دائر کر سکتی ہے. لیکن اب ظاہر محتسب ایک انتظامی قسم کا معاملہ ہے. صحیح. اگر اب خاتون درخواست دائر کرے گی، ادھر سے کوئی بندہ سول کورٹ میں جا کر اس کے خلاف سٹے لے آئے گا، یا پھر ہائی کورٹ میں معاملہ چلا جائے گا. تو یہ جو مختلف کازز آف ایکشن ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ظاہر ہمارے وکلاء کا بھی اہم کردار ہے، اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی اہم کردار ہے. ہائی کورٹس میں پرٹیکولرلی، سپریم کورٹ تو بہت یعنی گنتی کے چند کیسز آ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ سب سے اہم جس کی طرف میڈم نے اشارہ کیا وہ بات بہت اہم ہے، جو ہمارے ریونیو آفیسرز ہیں اصل میں سارا جو پھڈا ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے، اور سارے کھیل بھی وہیں ہوتا ہے. یہ جعلی ہبہ نامے، جعلی تملیک، اس طرح جعلی انٹریز، انتقالات، یہ ساری چیز. اب وہاں ریکارڈ میں آپ ایک چیز غلط کر لیں تو پھر سپریم کورٹ تک بھی کیس جائے گا. تو کوئی جج ایسا ہوگا. اب پھر میں مثال دوں گا، یہ جو سپریم کورٹ کا ابھی فیصلہ آیا ہے بہت اچھا فیصلہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن پچھلے مہینے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بھی ایک اسی طرح کا فیصلہ آیا ہے، تقریباً اسی طرح کے معاملات، انتقال اور ہبہ نامے والی چیزیں، اور اس میں انہوں نے اسی طرح کی تفصیلی ہدایات دی ہیں کہ جب بھی خاتون کو وراثت سے محروم کرنے والی بات ہوگی تو ریونیو افسران کی ذمہ داری ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ اس میں کوئی فراڈ نہیں ہے، اس میں کوئی دباؤ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہیں. عدالتیں بھی ایسے معاملے کو شک کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی بھرپور اسکروٹنی کریں. اچھا اس سے بھی پیچھے جائیں 4-5 سال اس طرح کے کیس میں، تو اس فریق پر جس نے خاتون کا حصہ اتنے سال یعنی قبضہ کیے رکھا، وہ اس کو دلوانے، خاتون کو اس کا حصہ دلوانے کے علاوہ اس فریق پر 10 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا اخراجات کے ضمن میں. تو عدالتیں اگر اس طرح کا سلسلہ شروع کریں تو بھی بہت ساری لیٹیگیشن رک سکتی ہے. بلکہ اگر اس سے بھی پیچھے جائیں 2018، 19، 20 میں بھی بہت سارے فیصلے ہیں جن میں وراثت کے معاملے میں خصوصاً انہوں نے یہ کہا کہ جب بھی وراثت کے معاملے میں کوئی یہ کہے گا کہ بہن نے حصہ معاف کر دیا ہے یا کوئی سمجھوتا ہوا ہے، اس کو عدالت شک کی نظر سے دیکھے گی. آخری بات اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے قانونی نظام میں یہ ایک قاضی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ جو کمزور افراد ہیں معاشرے میں، بالخصوص خواتین اور یتیم بچے، ان کے حقوق کا تحفظ کریں. اردن میں ججز کا ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا تھا شریع اکیڈمی سے، وہاں انہوں نے ہمیں ایک ادارے کا وزٹ کروایا، اس کا نام ہے قاضی حقوق القاصرین. یعنی ایسے لوگوں کے حقوق، ایسے لوگ جو اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے، ان کے تحفظ کے لیے خصوصی طور پر یہ اس قاضی کی ذمہ داری ہے. اپنی لوکیلٹی میں اس نے یہ انشور کرنا ہے کہ اس کا حصہ کوئی ہڑپ نہ کرے، اس پر کوئی قبضہ نہ کرے. تو ان کو کیس نہیں فائل کرنا ہوتا، ان کی نگرانی کے لیے وہ قاضی بیٹھا ہوتا ہے، اس کا پورا سسٹم موجود ہے، اور یہ عثمانیوں کے دور سے چلا رہا ہے، اب بھی اردن میں موجود ہے. ہمیں اس طرح کے اداروں کی اصل میں بہت شدید ضرورت ہے، الگ سے ایک پورے ادارے بنائے جائیں. اور کیونکہ آپ بہت سے معاملات کے لیے خصوصی عدالتیں بناتی ہیں، تو عام لوگوں کے تحفظ کے لیے کیوں خصوصی عدالتیں نہیں بنائی جا سکتی. اچھا مفتی صاحب، یہ بڑی اہم اور بڑی بنیادی گفتگو، لازمی اس پر تو کئی پروگرام لوگوں کی آگاہی کے لیے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ایک بات یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی محبت سے، اپنی غیرت میں اپنا حصہ چھوڑ دیتی ہیں، قرآن اور سنت کی واضح تعلیمات کیا ہیں؟ یعنی اگر آپ ان خواتین کو بتائیں کہ جی قرآن کی یہ تعلیمات ہیں، آپ کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی چیز کو جب عام کرنا ہو تو اس کے لیے 3 چیزیں بالکل بنیادی ہیں. پہلے نمبر پہ تو ہے نور محراب، اس کے ذریعے سے جتنی بات مضبوطی کے ساتھ لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے یا لوگوں کے ذہن میں انجیکٹ کی جا سکتی ہے، شاید
اس کے علاوہ اور کوئی اتنا مضبوط پلیٹ فارم نہیں ہوتا، صحیح، کیونکہ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ قرآن و سنت سے بیان کرتے ہیں، احادیث مبارکہ سے بیان کرتے ہیں. تو ویسے اہمیت بیان کی جائے تو اس کا اتنی شاید لوگوں کے ذہن قبول نہیں کرتے جتنے جب قرآن اور حدیث کے واضح احکامات بیان کیے جائیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہر جمعے کو خطیب صاحب کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کو بیان کیا جا سکے، اور پورے سال کے اندر تو 52 جمعے ہوتے ہیں، پھر عیدین ہوتی ہیں، پھر اس کے علاوہ بھی بیانات. تو سب سے مضبوط پلیٹ فارم لوگوں کو، خواتین کو اپنے حقوق سے آگاہ کرنے کے حوالے سے، وراثت سے آگاہ کرنے کے حوالے سے میرے خیال ممبر محراب سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسری چیز جو اس دور کے اندر سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہمارا میڈیا ہے، جو ہر ایک آدمی کے پاس موجود ہے، بلکہ ہر ایک آدمی کا ہاتھ کے اندر موجود ہے. اگر اس کا بہتر استعمال کیا جائے اور اس کا مثبت استعمال کیا جائے تو اس سے بھی عورتوں کو اپنے حقوق کے حوالے سے آگے. تیسری اگر جو چیز ہے وہ ہمارا نصاب تعلیم ہے، جو تقریباً ہر بچے ہی جو ہے وہ اس نصاب سے گزرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے. تو اگر ہم یہ چیزیں اپنے نصاب کے اندر بھی شامل کی جائیں، عورتوں کو اس سے جو ہے باشعور کیا جائے اور آگاہی دی جائے، اویئرنیس دی جائے کہ آپ کا یہ حق ہے اور آپ اپنے حق کو وصول کر سکتی ہیں، تو یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں. اس کے علاوہ اگر ہمارے جو ادارے ہیں، جیسے مثال کے طور پر سپریم کورٹ ہو گیا یا دوسرے ادارے ہیں، تو وہ اپنے مطلب ہے کہ نشر و اشاعت کے شعبے کے ذریعے سے بھی اس پر جس کی اہمیت کو واضح کر سکتے ہیں. لیکن اب تک حضرت جو بات ہے یہ سامنے آئی ہے، اور ہمیں بھی چونکہ بحیثیت مفتی کام کرتے ہوئے 26-27 سال گزر گئے، آ جا کے جو بات مطلب ہے کہ جہاں رک جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر دادا یا پردادی جو ہے وہ اگر اپنے حق کے لیے سپریم کورٹ میں یا دوسرے اداروں میں جاتے ہیں تو فیصلہ اگر ہوتا بھی ہے تو ان کے پوتیوں میں یا پوتوں میں کہیں جا کے ہوتا ہی. میں اپنے گاؤں کے کئی مسائل ایسے ہیں کہ اب تک ان کو فوت ہوئے میں 55-60 سال گزر گئے اور ابھی ان کے پوتے جوان ہوئے ہیں، تو ان کے پاس کوئی مالی وسائل تھے، باہر چلے گئے، انہوں نے دعویٰ کیا تو اب جا کے ان کے پوتوں کے حق میں جا کے تو یہ جتنے بھی احادیث مبارکہ ہیں، اگر کوئی قانون اس کو کہتے ہیں کہ واقعتاً آپ کا یہ حق ہے، لیکن بات وہی ڈاکٹر صاحب والی کہ حقوق القاصرین کے لیے کوئی ہے وہ عملی طور پہ اقدام کیا جائے کہ اگر وہ خود عدالت میں نہیں جا سکتی ہیں تو ایک ادارہ ایسا ہو جو ان کی جو جہاں رکاوٹ ہے مالی ہے تو یا کوئی اور قانونی رکاوٹ ہے اس کو دور کر کے ان کا حق دلوائے. ان کا حق شعور کے بعد حضرت اپنے حق کے وصول کے لیے ضروری ہے کہ جو رکاوٹیں درمیان میں اس کو ہم دور کریں، اس کو دور کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پیمرا ہے جی اس کے قانون کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تمام ٹی وی چینل 10% جو ٹائم ہے وہ باقاعدہ پبلک اویئرنیس کے لیے خرچ کیا کریں گے. تو یہ عوام کا، شہریوں کا اتنا بڑا حق ہے. تو جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے تو ایک تو لازم بات تھی کہ تمام ٹی وی چینلز کو اس پر پروگرام کرنے چاہیے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص قسم کی سلائیڈز بنا کر یہ بار بار ٹی وی چینلز پہ چلائیں اور اس میں یہ بات بتائیں کہ اسلام کا حق یہ ہے، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے. اور میرا خیال یہ جو روشن بی بی کیس ہے اس کی جو آؤٹ کمز آئے ہیں، اور جو امینہ بی بی کیس جن کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا یہ، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ اگر کسی نے دستاویزات میں گڑبڑ کی تو جو 10 لاکھ روپے جرمانے والا کام کیا نا وہ بھی ساتھ بتایا جائے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں باقاعدہ اس پر قانون سازی ہونی چاہیے کہ جو لوگ دستاویزات میں گڑبڑ کرتے ہیں، عدالتوں کا وقت ضائع کرتے ہیں، شہریوں کا اور مظلوم طبقات کا وقت ضائع کرتے ہیں، ان کے لیے قانون میں اب یہ سزا فکس کر دی جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سی چیزیں تھم سکتی ہیں، رک سکتی ہیں. اچھا نرجس صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ابھی فیصلہ ہمارے سامنے آیا تو اس کے بعد آپ جو بات کر رہی تھیں کہ ہمارے جو ریونیو کے حکام ہیں، اچھا ہماری جو عدالتیں ہیں اور وکلاء، ان کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، انہیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی ایسا میکانزم بنائے، کوئی ایسی قانون سازی کرے کہ جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے تو فوری طور پہ وراثت اس کے جتنے بھی ورثاء ہیں ان کے نام منتقل آٹومیٹیکلی ہو جائے. یہ نہ ہو کہ آپ کو پٹواریوں کے، آپ کو اراضی سینٹر کے، آپ کو ریونیو آفیسز کے چکر لگانے پڑیں. ہمارے یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ یہ گاؤں میں نہیں شہروں میں بھی عام ہے کہ کسی بندے کا انتقال ہوا، بہن کو بھائیوں نے غائب ہی کر دیا اس میں سے، ریونیو ریکارڈ میں سے، اور جائیداد اپنے نام منتقل کروا دی. اس کے بعد ایک طویل قانونی جنگ شروع ہوتی ہے اور وہ اتنا کسی کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا، اسپیشلی خاتون کے اندر جو ایک شادی شدہ خاتون ہے، کہ وہ عدالتوں کے بھی دھکے کھائے، پیسہ بھی وہ خرچ کرے اور پھر آگے بھی اس کو کچھ فی الحال نظر نہ آ رہا ہو. تو وہیں پہ بہت سی خواتین حوصلہ ہار جاتی ہیں. تو میری یہ سجیشن ہے کہ ایسا کوئی نظام بنایا جائے کہ اس طرح کی کوئی پاسبلٹی ہی نہ ہو
اور اگر کوئی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ریونیو اتھارٹی میں سے کوئی بندہ ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ قانونی کارروائی کس قانون کے تحت ہوگی؟ کوئی قانون بنا ہوا ہے؟ قانون سازی کی جائے باقاعدہ اس پہ، صحیح، مطلب بھائیوں کے خلاف بھی ہو اور جو ریونیو آفیسر اس میں انوالو ہے ان کے خلاف بھی بالکل صحیح، کیونکہ اگر آپ ریونیو آفیسر کے خلاف اپلیکیشن بھی دیتے ہیں، 2 کیسز میں نے ایسے کیا ہے تو ان کو وقتی طور پہ سسپینڈ کیا جاتا ہے، بعد میں وہ بیگ بینیفٹ کے ساتھ بحال ہو جاتے ہیں، اور بی بی جو ہے وہ ویسی کی ویسی دھکے کھا رہی ہوتی ہے، مطلب وہ پھر سول کورٹ میں جا کے کیس فائل کرے، پھر وہ چلتے چلتے، وہ آپ کی بات درست ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے انصاف ملتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو سول کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے جو احکامات ہیں، جو ان کی ہدایات ہیں، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں ان کو وہ لوگ کیوں نہیں فالو کرتے؟ وہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہبہ نامہ بنایا گیا یا وصیت نامہ بنایا گیا یا جو ایک جعلی بے کی دستاویز بنائی گئی ہے یہ نامکمل ہے، اس پہ گواہ نہیں ہے، بی بی کے سگنیچر پراپر نہیں ہے، اس میں کوئی اس کی جو شرائط ہیں وہ پوری نہیں کی گئیں، اس کے باوجود عدالتیں ان کیسز کو انٹرٹین کیوں کرتی ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اچھا چھوٹا سا یہ مجھے بتائیے گا، آپ اپنی بات بھی کیجیے گا، میں سوال نہ بھول جاؤں، کہ اگر ایک خاتون ہے وہ اپنی وراثت کے لیے عدالت سے رجوع کرنا چاہے تو کیونکہ دیکھ رہی ہیں ابھی، تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے انہیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ پروسیس کیا ہوگا سارا؟ دیکھیں اب تو تقریباً سارے صوبوں میں انہوں نے یہ محتسب کو اختیارات دے دیے ہیں خواتین کے، اور میرا ایکسپیرینس اس معاملے میں بہت اچھا رہا ہے۔ ایون کچھ معاملات میں تو ایسے ہوا کہ خواتین کے پاس پیپرز نہیں تھے اپنی جائیداد سے متعلق، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ہم محتسب کے پاس جاتے ہیں تو محتسب آرڈر کرتا ہے کہ ریونیو ریکارڈ کو چیک کر کے جو یہ والد صاحب اپنا کہہ رہی ہیں فلانی ڈیٹ کو فوت ہوئے ہیں ان کی وراثت کی جتنی بھی جائیداد ہے اس کو ہمیں بتایا جائے، وہ پیپر خود منگواتے ہیں، اور اس میں پیسہ بھی خواتین کا کم لگتا ہے، اور اگر آپ وکیل نہیں کر سکتے تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بنسبت یہ جو سول کورٹس ہیں ان کی نسبت جو محتسب کے پاس ہم جاتے ہیں وہاں جلدی بھی فیصلہ ہوتا ہے اور خرچ بھی کم ہوتا ہے۔ صحیح، تو یہ بہت شکریہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے صوبائی محتسب بھی ہوتے ہیں اس طرح؟ یہ جی ہراسمنٹ کے جو اسپیشل انہوں نے بنایا ہے نا محتسب، ان کو انہوں نے اختیارات دیے خواتین کی وراثت سے متعلق۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ہماری رہنمائی کریں کہ معاشرے میں ایسا کیا کیا جائے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو یہ جو 70 سال دھکے کھاتے ہیں عدالتوں میں ان سے بچا سکیں؟ دیکھیں، تو یہ سوال تو ویسے بہت آسان ہے لیکن اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ آسان سوالوں کے جواب بہت مشکل ہوتے ہیں۔ معاشرے میں ہمیں انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی خواتین کے بارے میں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیتی ہیں، یعنی بعض اوقات تو وہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہوتا، فراڈ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ انہوں نے واقعی چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جیسے آپ نے ابتدا میں بھی ذکر کیا کہ پھر تو بھائی نہیں رہیں گے اور پھر اس گھر میں آنا ہی مشکل ہو جائے گا وغیرہ۔ اچھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو انہوں نے اپنی رضامندی سے دیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت نے ایسے موقع پہ کہا تھا کہ بھائی خواتین کیسے آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا اپنا حق؟ پہلے ان کو سارا مال دے دیجئے، ان کو قبضہ دے دیجئے، ان کے نام کر دیجئے، اس کے بعد وہ واپس کریں تو ہم مانیں گے کہ ہاں انہوں نے واپس کیا۔ آپ نے دیا ہی کیا ہے کہ دیا نہیں اور کہتے ہیں کہ معاف کر دیا۔ تو اس میں اصل میں معاشرتی سطح پر بہت زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہ اصل میں ہمارا جو ایک یوں کہیں ایک طرح سے خوف کا احساس بھی ہے لوگوں میں کہ ہمارے پاس جائیداد نہیں ہوگی، مال نہیں ہوگا تو ہم معاشرے میں سروائیو نہیں کریں گے، یعنی وہ جو مسابقت کی اور یہ جیسا بھی میڈم نے کچھ دیر پہلے ایک بات ذکر کی وہ بہت اہم پوائنٹ تھا، میرے خیال میں اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ وراثت سے محرومی شاید دیہاتوں میں یا کم پڑھے لکھے لوگوں میں یہ معاملہ ہے۔ نہیں، یہ جو ایلیٹس جن کو ہم کہتے ہیں، اشرافیہ، اور جن کا ملینز نہیں بلینز کے جائیداد کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں یہ گھپلے اور بھی بڑی سطح پر ہوتے ہیں اور کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ تو اس لیے اس پہ تو بہت یوں کہیں ہماگیر قسم کی ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب، ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب، نرجس سلطانہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، وراثت کوئی کسی بھائی کی مہربانی کا نام نہیں ہے، وراثت کسی رسم و رواج کی عطا کا نام نہیں ہے، اور وراثت کسی خاندان کی رضامندی کا نام نہیں ہے۔ یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے
اور اس حق کو آپ نے ہر صورت میں اپنے معاشرے کے اندر نافذ کرنا ہے، اور اس حق کو قانون نے تسلیم کیا ہے، اور اسی حق کی آواز ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازوں سے نکل کر ہماری سماعتوں تک آئی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو فیصلے ہیں یہ صرف عدالتوں کے ذریعے نافذ ہونے چاہیے، یا کہیں ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری سوچ بھی اس کے اندر ایک کارگر ثابت ہو سکتی ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے آئی ہیں، اور اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں زندگی گزارنے کے، ان کے مطابق آگے بڑھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دینے والا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو پورا کرنے والا بنائے، تاکہ ہم اپنے معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنا سکیں۔ ورنہ ساری زندگی ہم بیٹھ کر یہ باتیں ہی کرتے رہیں گے جی یورپ کے اندر بس کلمہ نہیں پڑھتے، باقی سارے حق و ادا کرتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یورپ والے ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم کلمہ پڑھتے ہو، کلمہ پڑھ کے تم اچھے انسان کیوں نہیں بن سکے؟ بہت شکریہ۔